میں اس تازہ پھولوں سے سجے ہوئے کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ پھولوں کی پتیاں بیڈ پر بچھائی گئی تھی اور مجھے لا کر اس پر بٹھا دیا گیا۔ میں دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی۔ خوش ہوتی بھی کیوں نہ، مجھے میری محبت مل گئی تھی اور میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی، کیونکہ میری شادی ایک امیر کبیر لڑکے سے ہوئی اور لڑکا بھی وہ جو میری محبت تھا۔ محبت ہر کسی کو کہاں میسر ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، مگر زندگی میرے ساتھ چل کر آگے کیا کرے گی۔ میرا نام روبی ہے۔ میرا تعلق بہت غریب گھرانے سے تھا۔ ابا مزدور تھے، مزدوری کر کر لاتے اور گھر کا خرچہ چلتا۔ امی تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑی میں، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی عدنان اور سب سے چھوٹی بہن بطول۔ جب بطول کی پیدائش ہوئی تو اماں کی وفات ہو گئی۔ تب میری عمر صرف 6 برس تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی صرف 2.5 سال کا تھا جب بطول پیدا ہوئی اور اماں پیدائش کے وقت پیچیدگیوں کی وجہ سے دنیا سے چلی گئیں۔ اب ابا جان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ ہمیں گھر بیٹھ کر پالیں یا پھر کما کر لائیں۔ زندگی بہت مشکل تھی۔ رشتہ داروں نے ابا کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی بھی تیار نہ تھا، نہ کوئی بچوں کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ تب ہی ہماری ہمسائی خالہ زبیدہ نے ابا سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر کام پر جائیں، اپنے بچوں کو میرے پاس چھوڑ جایا کریں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے خالہ زبیدہ کے ہاتھوں ہماری پرورش ہوئی۔ خالہ زبیدہ ہمیں اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی تھیں۔ وہ ہمارا بہت خیال رکھتیں۔ ہماری ساری ضرورتیں ہمارے ابا ہی پوری کرتے تھے۔ جوں جوں ہم بڑے ہوتے گئے، میری عمر تقریباً 14 سال ہو گئی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے۔ تب ایک دن خالہ زبیدہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب ہم بہت تنہا رہ گئے تھے۔ ہمیں تو اپنے کسی بھی رشتہ دار کی ہمدردی تک میسر نہ تھی۔ محبت تو دور کی بات، کبھی کسی نے ہمدردی جتائی ہی نہ تھی۔ ابا پورا دن کام پر رہتے، گھر سے باہر، اور پھر مجھے خالہ نے وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے کام سکھا دیے۔ میں تھوڑا بہت کھانا بھی بنانا جان گئی تھی۔ جیسے جیسے کر کے ہم گزارا کرنے لگے، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور اپنا کام کر لیتی، کھانا بھی بنا دیا کرتی جیسا بھی ہوتا، اور گھر والے اور ابا شکر ادا کر کے کھا لیتے۔ مگر ابا نے ہماری تعلیم نہ چھڑوائی تھی۔ میں 9ویں جماعت میں تھی، میرے چھوٹے بھائی بھی اسکول جاتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی کر کے مجھے پڑھائیں، اور ابا بھی چاہتے تھے کہ ہم لوگ پڑھ لکھ جائیں، مگر جتنی ابا کو مزدوری ملتی اس میں مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا۔ اب چونکہ میری جماعت بڑھی تو اخراجات بھی بڑھ گئے، کتابوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی تھیں اور پڑھائی کے دوسرے اخراجات بھی۔ ابا کو فکر ہونے لگی کہ میں سارے خرچے کہاں سے پورے کروں گا۔ پھر ایک دن اچانک ابا نے آ کر خوشخبری سنائی کہ انہیں ڈرائیور کی نوکری مل گئی ہے۔ وہ کوئی صاحب ہمارے شہر میں نئے آئے ہیں، ان کا بہت بڑا کاروبار ہے، انہیں اپنی گاڑی کے لیے ڈرائیور درکار ہے۔ اب ابا ان کے ہاں ڈرائیور کی نوکری کریں گے۔ وہ صاحب ابا کو اچھی خاصی تنخواہ دیتے اور اس کے بعد گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ تب اس نے ابا سے بات کی کہ انہیں گھر کے کام کاج کے لیے لڑکی درکار ہے، مگر انہوں نے عجیب شرط رکھی کہ کام کرنے کے لیے انہیں لڑکی ہی چاہیے، کوئی بھی زیادہ عمر کی عورت نہ ہو۔ ابا بہت حیران ہوئے کہ صاحب جی پتہ نہیں ایسے بندے لگتے تو نہیں، شکل سے تو بہت شریف ہیں، اللہ جانے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیوں رکھی۔ ابا 2 دن صاحب جی کو کوئی جواب نہ دے سکے، کیونکہ ابا کی نظر میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جسے وہ اس کے گھر کام پر رکھوا دیتے۔ کبھی کبھی ابا مجھے صاحب کی گاڑی میں اسکول چھوڑ کر آتے اور لے کر آتے۔ لڑکیاں سمجھتی تھی کہ شاید یہ گاڑی میرے اپنے ابو کی ہے، اور میں سب سے چھپاتی کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میرے ابا تو پیشے سے ڈرائیور ہیں، کیونکہ میں نے تو لڑکیوں کو بتایا تھا کہ ہمارے گاڑیاں اور بنگلے ہیں اور یہ گاڑی میرے ابو کی ہے۔ پھر ایک دن صاحب نے دوبارہ ابا سے کہا کہ میں نے آپ سے کام کے لیے کہا تھا، مجھے لڑکی کی ضرورت ہے۔ ابا دوبارہ سوچ میں پڑ گئے اور کہا صاحب میری نظر میں تو ایک بھی ایسی لڑکی نہیں۔ صاحب جی نے جواب دیا نوید صاحب کیسے نہیں، آپ کی اپنی بیٹی بھی تو ہے نا، اسے کام کے لیے رکھتے، میں تو پورا دن دفتر میں ہوتا ہوں، آپ تو اعتبار والے بندے ہیں، تو جیسے آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت، آپ جیسے ہیں اپنی بیٹی کی تربیت بھی ویسی ہی کی ہوگی نا، اسی لیے آپ اسے ہی لے آئیے، کام کاج تو اتنا ہوتا نہیں، صرف وہ گھر کی رکھوالی ہی کرے گی۔ ابا صاحب جی کو کچھ نہ کہہ سکے، کیونکہ ابا کو لگتا تھا اگر انہوں نے جواب دیا تو وہ کام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پھر ابا نے مجھ سے کہا روبی بیٹا صاحب جی کو لڑکی کی ضرورت ہے، کام کاج کچھ نہیں، ان کے گھر میں خاصے نوکر چاکر ہیں،
صرف وہ کسی اعتماد والی بندی کو رکھنا چاہتے ہیں اور اعتبار مجھ پر کرتے ہیں، اسی لیے ان کا خیال ہے کہ تمہیں ان کے گھر پر رہنا چاہیے۔ دن کو صرف ان کے گھر رہنا، رات کو میرے ساتھ واپس آ جایا کرنا۔ جتنی دیر میں ڈیوٹی کروں گا بس اتنی دیر تمہیں وہاں رہنا ہوگا اور اس کی تمہیں الگ سے تنخواہ ملے گی۔ میں ابا کی بات پر حیران ہوئی، مگر کیسے ابا؟ میں تو اسکول جاتی ہوں نا، میں یہ کام کیسے سنبھالوں گی؟ سب گھر کی ذمہ داری، اوپر سے صاحب جی کے گھر کی ذمہ داری اور میری پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ ابا نے کہا تم فکر نہ کرو، صاحب بتا رہے تھے تمہاری پڑھائی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ خیر میں ابا کی بات سے تھوڑی مطمئن ہوئی، اور ویسے بھی مجھے امیر گھر میں اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے کا بڑا شوق تھا۔ میں ابا کے ساتھ چلی گئی۔ جو ہی اس بنگلے میں پہنچی وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت گھر تو آج تک نہیں دیکھا تھا، خواب میں سوچا تک نہیں تھا۔ پتہ نہیں اللہ لوگوں کو اتنا پیسہ کہاں سے دے دیتے ہیں، میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ تب ابا نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ ارے روبی بیٹا آگے چلو، رک کیوں گئی ہو؟ تب میں خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور کہا جی ابا۔ جو ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے تو میری حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ تو بڑا خوبصورت تھا۔ یہ بنگلہ دیکھنے میں جتنا باہر سے خوبصورت لگ رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ صاحب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے آ جائیے نوید۔ جو ہی ابا کرسی سے نیچے بیٹھنے لگے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا نہیں نوید صاحب، نیچے نہیں، کرسی پر بیٹھیے۔ صاحب جی عمر میں کوئی زیادہ بڑے تو نہ تھے، مشکل سے ان کی عمر 28 یا 30 ہوگی۔ میں وہیں کھڑی ہو کر سوچنے لگی کتنی خوش قسمت ہوگی نا اس شخص کی بیوی، اور وہ کتنی عیش کر رہی ہوگی۔ تبھی وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے آپ بھی بیٹھ جائیے۔ میں سہمے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئی۔ خوبصورتی میں بھی میں کچھ کم نہ تھی۔ میری گوری رنگت، نیلی آنکھیں، تیکھی ناک اور اس ناک میں پہنی چھوٹی سی نتھلی جو مجھے خالہ زبیدہ نے بنوا کر دی تھی، اور میرے ہونٹ کے نیچے کالے رنگ کا تل تو میری خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ میں مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ایک دم مجھے ہی دیکھتے رہ گئے۔ شاید وہ میری خوبصورتی سے گھائل ہو گئے تھے، مگر کچھ کم۔ صاحب جی بھی نہ تھے۔ انہوں نے ابا سے بات شروع کی کہ آپ کی بیٹی اس گھر میں ہوگی تو مجھے فکر نہ ہوگی، کیونکہ آپ میرے اعتبار والے بندے ہیں۔ میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں اپنے لیے۔ جیسے ہی مجھے کوئی اچھی لڑکی ملے گی نا تو پھر جیسے آپ کو مناسب لگا آپ شادی کر لینا، کیونکہ شادی کے بعد مجھے فکر نہیں ہوگی، گھر کی مالکن آ جائے گی۔ ابا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ صاحب جی کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تب میں سوچنے لگی اب کتنی خوش قسمت لڑکی ہوگی جس کا شوہر یہ بنے گا، اور اتنا امیر کبیر انسان۔ خیر آج تو جیسے ابا کو صاحب نے کچھ کر ہی دیا تھا۔ اللہ جانے انہوں نے کون سا جادو چلایا تھا۔ ابا مجھے صاحب کے پاس بٹھا کر خود چلے گئے۔ میں بہت ہچکچا رہی تھی۔ اتنا خوبصورت انسان میرے سامنے بیٹھا تھا، میں تو پلکیں ہی نہ اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا صاحب مجھے ہی تو دیکھ رہے تھے۔ تب انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے جواباً کہا میرا نام روبی ہے، روبی نوید احمد۔ تب صاحب نے کہا میرا نام وجاہت حسین ہے، پیار سے سب وجہ ہی کہتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی جتنے آپ خوبصورت ہیں آپ کا نام بھی تو اس سے ڈبل خوبصورت ہے۔ تو میں نے کہا جی کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے صاحب۔ وہ مسکرا کر بولے کام تو کوئی نہیں، مگر بس ایک کام کر دو۔ کیا؟ آج کے بعد صاحب جی نہ بولا۔ ان کی اس بات پر میں حیران ہو گئی کہ اگر انہیں صاحب نہیں بلاؤں گی تو پھر کیا کہہ کر پکاروں گی۔ تب وہ بولے تم مجھے میرے نام سے بلایا کرو۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہائے اللہ نہیں صاحب، آپ تو مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو آپ کے نام سے کیسے پکاروں گی؟ تب وہ بولے مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر صاحب جی کہو گی۔ میں حیران ہوئی کہ ابا بھی تو انہیں صاحب جی کہتے ہیں، تو پھر انہیں میرے صاحب کہنے سے اتنا اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، آخر انہیں خوش بھی تو رکھنا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ صاحب کے اس گھر میں میں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ شام کو بنا بنایا کھانا مل جاتا اور میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہی کھانا لے جاتی۔ کبھی کبھی تو میرے بہن بھائی بھی یہیں آ جاتے۔ میں اکثر یہ بات نوٹ کرنے لگی تھی کہ وجاہت صاحب کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہتی، اور جو ہی میں ان کی طرف دیکھتی وہ نظریں جھکا لیا کرتے۔ ایک دن ایسے ہی ان کے کام والی ماسی نہ آئی تھی۔ میں نے سوچا گھر خاصا گندا ہو رہا ہے، میں خود ہی صفائی کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی اب تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہ گھر میرا اپنا گھر ہے۔ اب تو میں نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا۔ کئی بار مجھے ابا نے کہا کہ اسکول ٹائم کے بعد یہاں آ جایا کرو، مگر پتہ نہیں کیوں اب تو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اور ویسے بھی وجاہت صاحب مجھے بھی اچھے لگنے لگے تھے۔ اچھے تو پہلے دن بھی لگے تھے، اب تو مجھے لگتا تھا شاید
میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ اتنا خوبصورت جوان میرے دل میں رہنے لگا تھا۔ جو ہی میں وجاہت صاحب کے کمرے میں صفائی کرنے گئی، کالے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے وہ بے انتہا مردانہ وجاہت کا نمونہ لگ رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہ آئی کہ میں کیسے دروازے پر دستک دیے بغیر اندر آ گئی، حالانکہ یہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اندر جا کر دیکھا وہ بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بدلے میں بھی مسکرا دی۔ آ جاؤ روبی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ کتنی بے تکلفی سے بات کر رہے ہیں۔ تب وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آج میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہت دنوں سے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر پھر ڈر جاتا تھا کہیں تمہیں میری بات کا برا نہ لگ جائے۔ تم عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہو مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ محبت، یہ تو وہی لفظ تھا جس کے لیے میں برسوں سے ترستی آ رہی ہوں۔ کسی بھی اپنے کی محبت میسر نہ تھی۔ مجھے تو آج پھر یہ اجنبی کس طرح میرے سامنے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تب میری عمر صرف 16 سال تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جب کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وجاہت صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میری بات کا جواب دیے بغیر تم کہاں جا رہی ہو؟ تب میں ایک دم پیچھے مڑی۔ انہوں نے مجھے بازو سے کھینچ کر اپنے بہت قریب کر لیا۔ میرا قد ان سے خاصا چھوٹا تھا مگر ان کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا۔ جب انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کیسے بول پڑی، میں بھی آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ تبھی سے ہماری محبت کی داستان شروع ہو گئی۔ وجاہت مجھے بہت مہنگے مہنگے تحفے دیتے تھے۔ اب میں اپنے آپ کا بناؤ سنگھار کرنے لگی، ہر وقت آنکھوں میں کاجل لگا کر رکھتی، اور یہی سب کچھ تو میں چاہتی تھی۔ یہ شان و شوکت، یہ مال و دولت، مہنگے کپڑے، زیورات، یہی تو میرا خواب تھا اور میرے خواب پورے ہونے لگے تھے۔ ابھی تو صرف میں نے اس سے محبت کی تھی اور خواب پورے ہونے لگے تھے۔ جب کو میری وجاہت سے شادی ہوتی تو میں تو خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگتی۔ ابھی تھوڑے دن گزرے تھے، ہماری محبت شروع ہوئی تو وجہی نے ابا سے بات کی کہ انہوں نے شادی کرنی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈے۔ مجھے وجاہت کی بات پر بڑا غصہ آیا کہ اگر شادی اسے کسی اور سے کرنی تھی تو محبت کا کھیل میرے ساتھ کیوں رچایا؟ کیا وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا؟ میں ناراض ہو کر اس کے بنگلے میں لان میں پڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تب وجاہت میرے پاس آیا اور کہا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ مجھے پتہ ہے مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے، وہ تو بس میں نے نوید صاحب کا دھیان بٹانے کے لیے کیا۔ جب میں اچانک سے ان سے تمہارے اور اپنے رشتے کی بات کروں گا تو وہ شاید نہ مانے، اسی لیے میں نے ایسا کر دیا۔ مگر اگلے دن وجاہت نے میرے ابا سے کہا کہ انہیں اپنے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ ابا تو ان کی بات پر حیران تھے مگر گھر آ کر ابا خوش نظر آ رہے تھے، خوشی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، وجاہت صاحب کیسے انسان ہے؟ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے ابا نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے، میں خاموش ہو گئی۔ ابا نے دوبارہ مجھ سے یہی سوال پوچھا۔ تب میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ابا نے کہا، اگر ان کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا؟ حالانکہ دل میں تو میرے لڈو پھوٹ رہے تھے، میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ ابا نے کہا، اگر تم راضی ہو بیٹا تو میں انہیں ہاں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، ان کا کوئی بڑا تو ہے نہیں، ان کے ماں باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو یہ زمین جائیداد ہر شے ان کی ہے، تم راج کرو گی، تمہیں ملکہ بنا کے رکھیں گے، ان کے پورے گھر میں تمہارا راج ہوگا۔ میں نے کہا، ابا جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو ابا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں آپ کی مرضی سے راضی ہوئی ہوں، حالانکہ وجاہت کو تو میں بہت چاہتی تھی، اس کے بغیر تو جینے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ میں وجاہت سے عمر میں چھوٹی تھی مگر عمر میں کیا رکھا ہے، میں یہی سوچنے لگی۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے سنا تھا، جو آدمی بڑی عمر کے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیوی کو بہت خوش رکھتے ہیں، وہ اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ میرا تو اسی بات پر یقین تھا کہ وجاہت صاحب ایک تو بہت امیر ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اوپر سے تھوڑی بڑی عمر کے ہیں، وہ مجھے بہت خوش رکھیں گے۔ تب ابا نے وجاہت صاحب کو شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وجاہت صاحب نے ابا کو بہت پیسہ دیا کہ جو بھی تیاری کرنی ہے کریں، اور مجھے بھی خاصے پیسے دیے کہ اپنی مرضی سے شادی کی شاپنگ کرو، اور میں نے وہی کیا۔ اپنی شادی کے لیے بہت مہنگا جوڑا خریدا۔ یہ سب کچھ تو میں نے آج تک خواب میں بھی نہ دیکھا تھا، میں تو گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ایسی زندگی کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا جو مجھے مل رہی تھی۔ میں بار بار اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ وجاہت کی طرف سے شادی میں کوئی بھی شامل نہیں تھا، جو رشتہ دار تھے وہ ہمارے ہی تھے۔
ابا ہر کسی کو بتا رہے تھے کہ بیچارہ دنیا میں اکیلا ہے۔ اس کے والدین بچپن میں انتقال پا گئے تھے مگر بہت امیر خاندان سے ہے۔ محلے کے سارے لوگ اور ساری سہیلیاں میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا پتہ نہیں انہیں اتنا امیر کبیر رشتہ کیسے مل گیا اور کیسے اس نے اتنی غریب لڑکی کو پسند کر لیا۔ میں اپنی سہیلیوں سے یہی کہتی، پسند کیوں نہ کرتے، مجھ میں کون سی کمی ہے، میں تو اتنی خوبصورت ہوں۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ پہلے دن میں بہت مہنگے بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی۔ آج تو میں غضب ڈھا رہی تھی۔ میرے بہن بھائیوں نے بھی بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جو ہی پارلر سے تیار ہو کر آئی، ہماری شادی وجہی کے بنگلے میں تھی۔ انہوں نے مجھے شاپنگ کے لیے الگ سے پیسے دیے تھے اور خود سے بھی انہوں نے بہت مہنگے مہنگے تحفے خریدے میرے لیے اور بہت کپڑے جولری۔ میرے تو پیر زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ بار بار یہی سوچتی کہ میری تو تقدیر اللہ نے اتنی اچھی بنائی ہے، میں تو ساری عمر اب راج کروں گی ایک ملکہ کی طرح۔ جو ہی ہمارا نکاح ہوا، مجھے وجاہت کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ سجا سجایا کمرہ جہاں ہر طرف تازہ پھولوں کی پتیاں بیڈ پر بکھری ہوئی تھیں۔ میں وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ آج مجھے میری محبت مل گئی ہے۔ یہ محبت بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے، مگر میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی جسے اس کی محبت ملی اور اس کے خواب بھی پورے ہو گئے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، تبھی وجاہت کمرے میں آئے۔ وہ بھی بلیک کلر کی شیروانی پہنے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ وجاہت میرے قریب آ کر بیٹھے، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ میری تعریف کرتے ہوئے یوں بولے، آج تو لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے اور اس چاند کو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے اس چاند کو پوری رات دیکھتا رہوں۔ آج کے دن کا میں نے بہت بےتابی سے انتظار کیا ہے۔ وہ اپنی بے قراری بتا رہا تھا، تبھی وہ بولا، ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، تمہارے لیے تحفہ لایا تھا۔ اس نے مجھے وہ تحفہ دیا اور کہا، یہ لو ابھی اسے کھولو۔ میں نے جو ہی وہ تحفہ کھولا، اس میں ایک پرفیوم تھی۔ میں وجاہت کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے گفٹ میں پرفیوم ہی کیوں دی۔ شادی کے دن تو کوئی خاص تحفہ ہونا چاہیے تھا۔ ویسے بھی انہوں نے تحفوں میں کون سا مجھے کمی آنے دی تھی جو میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ تب انہوں نے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی نکالی جس میں نازک سا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری مخلوطی انگلی میں یہ انگوٹھی پہنا دی۔ تمہارے ہاتھ میں تو بہت جچ رہی ہے۔ پرفیوم کھول کر کہا، یہ لگا لو، کیونکہ آج کی رات کو میں بہت حسین اور یادگار بنا دینا چاہتا ہوں۔ جو ہی میں نے پرفیوم کھولا اور خود پر چھڑک لیا، اس کی مہک بہت پیاری تھی۔ میں تو بس اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہنا چاہتی تھی۔ اگر اسے اچھا لگ رہا تھا کہ میں وہ خوشبو لگاؤں تو مجھے لگانا ہی تھا۔ تب میں نے وہ پرفیوم لگایا اور ساری دنیا سے غافل ہو کر ہم باتیں کرتے رہے۔ پھر بھی مجھے پتہ نہ چلا مجھے کس وقت نیند آ گئی۔ جو ہی صبح اٹھی میرے جسم میں بہت درد تھا، یوں لگ رہا تھا جسم میں جان باقی نہیں۔ صبح اٹھتے ہی دیکھا وجاہت بستر پر نہ تھے۔ میں نے سوچا شاید باہر نکل گئے ہوں، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا تھا اور میں بہت دیر تک سوتی رہی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جو ہی باہر نکلی تو مجھے بہت عجیب و غریب سا محسوس ہوا کہ ہاں جو کام کرنے والی نوکرانی تھی وہ لان میں کھڑی دھیمی آواز میں وجاہت سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سن تو نہ پائی تھی، مگر اس نوکرانی کا چہرہ کچھ عجیب سا ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی وحشت تھی، اس کی آنکھیں بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ مجھے بڑا خوف محسوس ہوا۔ تبھی وجاہت پیچھے مڑے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ روبی، اٹھ گئی تم؟ چلو آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ابھی تو میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ جو ہی میں فریش ہونے گئی تو مجھے اپنی طبیعت بہت بوجھل محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے وجاہت سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بار بار پوچھتے رہے، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو، ٹھیک تو ہو نا؟ مگر ہر بار میں ہاں میں سر ہلا دیتی۔ یوں ہی 4-5 دن مزید گزر گئے۔ ایک دن میری طبیعت اچانک سے زیادہ بگڑ گئی۔ وہ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ تب ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ آپ کی بیگم ماں بننے والی ہیں، مگر لڑکی بہت کم عمر ہے، آپ کو اس کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ وجاہت خوش ہو رہے تھے۔ تب انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، تمہارا شکریہ، تم مجھے اتنی بڑی خوشی دینے والی ہو۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی چند دن ہی تو ہوئے ہماری شادی کو، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو وجاہت نے کہا، ہونے کو ہر کام ممکن ہے، اللہ کا شکر کرو کہ ہمیں اولاد جیسی نعمت مل رہی ہے۔
وجاہت کی یہ بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی، مگر حیران تھی کہ ابھی صرف 4-5 دن ہوئے ہماری شادی کو اور میں حاملہ بھی ہو گئی۔ اتنی جلدی پتہ بھی چل گیا۔ پھر میں سوچتی کہ سچ ہی تو کہتے ہیں وجاہت، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر اسی دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جو ہی وجاہت گھر آئے انہوں نے مجھے سامان پیک کرنے کا کہا۔ میں نے بتایا مگر ڈاکٹر نے مجھے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ ارے تم اس کی فکر نہ کرو، ویسے بھی ارے بیگم فکر ہی نہ کرو، مجھے خیال ہے تمہارا، میں بہت احتیاط سے تمہیں سفر پر لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے میرا سامان پیک کروایا اور کہا اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ابا سے مل لو۔ جو ہی ہم ابا سے ملے اور بہن بھائیوں سے، ان سے ہم نے اجازت لی تو ابھی میں نے ابا کو بتایا وجاہت کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ ابا پوچھتے بھی رہے کہ کہاں جا رہے، مگر میں نے کہا مجھے اس بارے میں وجاہت نے کچھ نہیں بتایا۔ ابا نے کہا چلو خیر کوئی بات نہیں، ویسے بھی بیٹیوں کو اپنے شوہر کے گھر رہنا چاہیے، تم دونوں خوش رہو آباد رہو، میری خوشی اسی میں ہے۔ پھر وجاہت مجھے لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کئی دنوں سے ہی میں سفر میں ہوں۔ کچھ طبیعت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ دگنی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑا عجیب راستہ تھا۔ وجاہت سے پوچھتی رہی ہم کون سے شہر جا رہے ہیں، مگر وہ کہتے صبر کرو بیگم، جب پہنچ جائیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی مجھے پتہ نہ چلا کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میری آنکھ تب کھلی جب وجاہت نے مجھے آواز دی روبی اٹھو، جہاں ہمیں آنا تھا ہم پہنچ چکے۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو بڑی عجیب سی جگہ تھی۔ یہاں آبادی کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہاں بہت گھنا جنگل تھا۔ جنگل میں صرف ایک ہی گھر تھا اور یہ گھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ تب میں نے حیران ہو کر وجاہت سے کہا یہ کون سی جگہ ہے، یہاں تو کوئی بھی گھر نہیں نظر آ رہا۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اتنی خوشی دی تو میں تمہیں اس دنیا سے دور لے جانا چاہتا تھا، اسی لیے تو یہاں لے آیا ہوں، کیونکہ لوگوں کی بری نظر لگنے میں دیر نہیں لگتی۔ میں تمہیں دوسروں کی نظر سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اب اور تم اور میں یہیں رہیں گے اور کوئی دوسرا بندہ ہمیں تنگ نہیں کر سکے گا۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی۔ یہ اتنا خوبصورت گھر تھا، مگر یہاں مجھے بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ گھر کے آس پاس کوئی پڑوسی نہ تھا، نہ کوئی رشتہ دار۔ وجاہت سے بار بار پوچھتی کہ یہاں تو میں بالکل اکیلی پڑ جاؤں گی۔ تب وہ کہتے کہ کیوں، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اس بات کی مجھے کچھ تسلی دے دی۔ ابھی 1 ماہ ہوا تھا ہماری شادی کو، یہاں آئے کچھ دن گزرے تھے۔ ان دنوں میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھ سے چلا بھی نہ جاتا اور میری طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ تب میں نے وجاہت سے کہا آپ مجھے شہر لے چلیے، کم از کم وہاں ڈاکٹر کو تو چیک اپ کروا لیں گے۔ ارے چیک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میری بات کو مذاق میں ٹالنے لگا۔ لاؤ میں چیک اپ کر دیتا ہوں۔ میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولے تمہارے پیٹ میں 4 بچے ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں چاروں۔ میں نے غصے سے کہا کیوں کیسے 4 بچے؟ کسی جن کے بچے ہیں کیا جو 4 اکٹھے 1 ماہ میں اتنے بڑے ہو گئے؟ وہ مسکرا کر بولے تمہارا شوہر جن ہی تو ہے۔ اس کی بات پر میں حیران ہوئی۔ وہ مسکرا کر بولے ارے مذاق کر رہا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا میں کون سا کوئی جن سے کم ہوں، اتنا طاقتور آدمی ہوں میں۔ ہر بار میری بات کو یوں ہی ٹال دیتا اور یوں ہی کرتے کرتے 3 ماہ مزید گزر گئے۔ مجھے ہر وقت عجیب و غریب قسم کی درد رہنے لگی اور درد اتنا تیز تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ میں نے تو سنا تھا کہ جب 9واں مہینہ ختم ہونے والا ہو تب ایسی درد شروع ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، مگر مجھے تو ابھی سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تب وجاہت جا کر کسی عورت کو لے آئے۔ تکلیف میں مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر وہ عورت بھی بہت عجیب و غریب تھی۔ اس کا کالے رنگ کا لباس، اس کی عجیب و غریب حیت اور اس کی شکل میں نے بہت زیادہ محسوس نہ کیا۔ کچھ دیر بعد مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی اور پھر پتہ نہ چلا کیسے میں بے ہوش ہو گئی۔ شاید اتنا درد مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا سو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب جاگی وجاہت میرے پاس بیٹھے تھے، وہ بہت اداس تھے۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے؟ کیا کہاں گیا میرا بچہ؟ 3 ماہ بعد تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ تب وہ بولے ہاں ہمارے بچے نہیں رہے۔ میں اس کی بات پر رونے لگی، مگر جب اس نے بچوں کا نام لیا میں نے پوچھا بچے کیا مطلب کتنے بچے تھے؟ تب وہ کہنے لگے میرا مطلب ہے تمہارا بچہ نہیں رہا، 3 مہینے کا بچہ تو ضائع ہو گیا ہے نا، تم خود ہی تو کہتی ہو کہ 9 ماہ کے بعد بچہ جنم لیتا ہے۔ ان کی یہ بات سے میں تھوڑا مطمئن ہو گئی، مگر دکھ ضرور تھا، کیونکہ ماں بننے کی خوشی ایک الگ ہی تھی، اور جب یہ خوشی کسی عورت سے چھن جاتی ہے تو وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی ہے وہ وہی جانتی ہے۔ میں بہت دن تک روتی رہی۔ وجاہت مجھے تسلی دیتے رہے
کہ کون سا تمہاری عمر گزر گئی، انشاءاللہ اللہ اور دے گا۔ ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے، وجاہت میرے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج میں شہر گیا تھا اور وہیں سے تمہارے لیے ساری شاپنگ کر کے لایا ہوں۔ ان میں ایک بالکل ویسی ہی پرفیوم تھی جیسی انہوں نے مجھے شادی کی رات کو دی تھی۔ انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے تم یہ پرفیوم پھر سے لگاؤ۔ جو ہی میں نے وہ پرفیوم لگائی اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ ہم پوری رات باتیں کرتے رہے، پھر پتہ نہیں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو طبیعت ویسے ہی بوجھل تھی اور پیٹ بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا، یوں لگا جیسے بدہضمی ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا شاید میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے۔ تبھی مجھے قے آنے لگی۔ میں نے وجاہت کو بتایا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تب وہ مسکرانے لگے اور کہا مبارک ہو، تم پھر سے ماں بننے والی ہو۔ میں ان کی اس بات پر حیران ہوئی۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، جیسے آپ کو معلوم ہو گیا۔ ارے ہاں، مجھے یقین ہے تم ماں بننے والی ہو۔ تب میں نے کہا اگر کچھ ایسا ہے تو ہم شہر چلتے ہیں، وہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں گے۔ ان کا پھر سے وہی جواب تھا مجھے پتہ ہے تمہارے پیٹ میں 4 بچے ہیں۔ میں ان کی اس بات پر اور حیران ہو گئی کہ پہلے بھی ان کا یہی کہنا تھا اور اب پھر وہی بات دہرا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میری بات کو ٹالتے رہتے ہیں۔ اس گھر میں بالکل تنہا پڑ گئی تھی۔ وجاہت کا کبھی گھر آتے اور کبھی نہ آتے۔ میں اکیلی ادھر ادھر گھومتی رہتی اور اب تو مجھے خوف آنے لگا تھا۔ آج میں نے سوچا چھت پر چلی جاتی ہوں۔ یوں ہی چھت پر گئی تو وہاں عجیب و غریب نظارہ منتظر تھا۔ وہاں آس پاس تو کوئی مکان نہ تھا مگر درخت اتنے گھنے تھے کہ انہیں دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اور ایک عجیب بات جو میں نے رات کے وقت محسوس کی کہ ان درختوں کی آنکھیں مجھے لگ رہا تھا مجھے ہی گھور رہی ہیں اور وہ سارے پیڑ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور جوں ہی ڈر کر بھاگ کر نیچے آنے لگی، میں وجاہت سے ٹکرا گئی۔ وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم چھت پر نہیں جاؤ گی، تم پھر چھت پر آ گئی ہو۔ اپنی حالت دیکھی ہے؟ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، کتنی بار تمہیں منع کروں۔ آج پہلی بار ان کا رویہ غصیلا تھا۔ میں نے دیکھا تب میں نے کہا میں بہت اکیلی پڑ گئی ہوں، آپ مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ آئیے، جب تک میرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک میں وہی رہوں گی۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرنے لگے۔ نہیں ایسی بات نہیں، تمہیں پتہ ہے نا لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے اور اسی نظر سے بچانے کے لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ ان کی پیار بھری اور محبت بھری باتوں سے میرا دل پھر سے بہل گیا اور پسیج گیا، مگر اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ ابھی میرے حمل کے 3 ماہ پورے ہوئے تھے، مجھے وہی درد دوبارہ شروع ہو گئی اور درد اتنی شدید سے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ تو تب سے وجاہت پھر اسی عورت کو لے آئے۔ میں انہیں منع کرتی رہی، تکلیف سے کراہتے ہوئے بولی کہ اس عورت کو میرے قریب نہ آنے دیں۔ پہلے بھی یہ عورت آئی تھی تو میرا بچہ چلا گیا تھا، اب پھر یہ آئی ہے، میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا، بچے کی پیدائش میں ابھی دن پڑے ہیں۔ ارے وہ بولے کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہیں کوئی دوائی دے گی اور دیکھنا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر وجاہت کی بات پر مجھے ہرگز تسلی نہ ہو رہی تھی۔ مجھے تکلیف اتنی زیادہ تھی، میں درد سے کراہتی کراہتی نہ جانے کب بے ہوش ہو گئی۔ جب جاگی تو وہ عورت وہاں سے غائب تھی۔ وجاہت جوں ہی میرے پاس آئے پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا میں ٹھیک تو ہوں نا؟ جوں ہی پیٹ کو ہاتھ لگایا تو میرا پیٹ نارمل حالت میں تھا۔ میں رونے لگی کہ کیا دوبارہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں، بدقسمتی سے اس بار پھر ہمارا بچہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اس بار تو میں بہت بری طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے رہے، کچھ نہیں ہوا، اللہ اور دے گا۔ 2 بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں شہر چلیں، ہم شہر میں جا کر رہیں گے، کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں گے تاکہ ہمارے بچے پورے 9 ماہ کے بعد پیدا ہوں۔ مگر اس وقت وجاہت خود بھی پریشان تھے، سو میں نے انہیں اس بات پر زیادہ زور نہ دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ہر 3 ماہ کے بعد میں حاملہ ہو جاتی اور حاملہ ہونے کے 3 ماہ بعد ہی مجھے اسی قسم کی شدید تکلیف شروع ہوتی۔ وہی عورت آتی اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو جاتی۔ جب مجھے ہوش آتا وجاہت کہتے کہ تمہارا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ بہت بار میں ان پر غصہ ہوئی، وہاں سے گھر چھوڑ کر جانے لگتی، مگر ہر بار وہ مجھے کسی نہ کسی طریقے مطمئن کر دیتے اور مجھے کہتے میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ کیا میں نہیں چاہتا میرے آنگن میں بچے کھیلیں؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کوئی مجھے ابا کہہ کر بلائے؟ تو ان کی باتیں سن کر مجھے بھی ان پر ترس آنے لگتا تھا، مگر مجھے ان پر اس بات کا غصہ بھی تھا کہ مجھے چیک اپ کروانے لے کر کیوں نہیں جاتے؟ اگر کہیں چیک کروانے لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے میرے بچے دنیا میں آ جائیں۔ یوں ہی کرتے کرتے میں 10 دفعہ بیمار ہو گئی، 10 بار میرے بچے ضائع ہوئے اور اب مجھ میں جان باقی نہ رہی تھی۔ میں دن بدن شدید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔
اب تو مجھ میں چلنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ تب میں وجاہت پر غصہ ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے آپ کے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے میرے ابا کے پاس چھوڑ کر آئیں۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبے تھے، وہ مجھے بتاتے بھی نہ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پریشانی سے ان کے چہرے کی داڑھی سفید ہونے لگی، مگر مجھے اب ان پر بہت غصہ آتا۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھے وجاہت سے نفرت ہو گئی ہے۔ آخر وہ میری بات کیوں نہیں مانتا؟ نہ تو اس کا اپنا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہی مجھے میرے باپ کے پاس رہنے دیتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ میں رہ رہ کر اس پر غصہ کرتی، بات بات پر جھگڑتی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے غصے ہو جاتا، مگر پھر مجھ سے بہت پیار سے بات کرتا، سمجھاتا، مگر اس بار میں اس کے کسی پیار کے جال میں نہ پھنسی۔ میری تو ایک ہی رٹ تھی، مجھے میرے بابا کے پاس واپس لے کر چلو۔ مجھے ہر حال میں میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری عیش و عشرت والی زندگی۔ کاش اس سے بہتر تھا میں کسی غریب سے شادی کر لیتی، کم سے کم آج اچھی زندگی تو گزارتی۔ میرا باپ اور بہن بھائیوں سے ملنا جلنا تو رہتا۔ یوں ہی وجاہت سے لڑتے لڑتے کئی ماہ اور گزر گئے۔ اب مجھے اس کے وجود سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں اب اسے اپنے قریب نہ آنے دیتی، کیونکہ اتنی بار حاملہ ہونے کے باوجود بھی مجھے میری گود خالی ہی نظر آتی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ ماں بنوں، میرے گھر میں بچوں کی چہکاریاں ہوں، میرے پاس بچے ہوں جن سے میں بات چیت کر کے اپنا دل بہلاؤں۔ اس گھر میں اکیلے رہ کر شدید عاجز آ گئی تھی۔ ایک دن جو ہی وجاہت گھر آئے، آ کر بولے چلو تیار ہو جاؤ، مجھے تمہیں لے کر کہیں جانا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر آج اس پتھر دل انسان کے دل میں کیسے خیال آ گیا کہ یہ مجھے کہیں لے کر جائے گا۔ اتنے برسوں سے تو میں اس گھر میں رہتے ہوئے تنگ آ گئی تھی، بالکل قیدیوں کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ تب میں وجاہت کی بات سن کر جلدی سے تیار ہونے لگی۔ میں نے کپڑے بدلے، ویسے بھی اب تیار ہونے کا جینا چاہتا تھا، کیونکہ تیار تو میں صرف وجاہت کے لیے ہوتی تھی، مگر اب اس کے وجود سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ اس کی باتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب بھی مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا، میرے دل کو کچھ ہونے لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ بس یہ انسان مجھ سے دور چلا جائے۔ جب تیار ہوئی، وہ مجھے لے کر ایک انجانی سڑک پر چل دیا۔ یہ راستہ بڑا سنسان تھا۔ تبھی وہ ایک کھنڈر نما گھر کے پاس پہنچا۔ جو ہی ہم آگے بڑھے، دیکھا بہت خوبصورت محل تھا، جس میں بہت بڑا پارک نما گراؤنڈ بنا تھا اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود رہے تھے۔ ان میں کسی بچے کی عمر 2 سال تھی، کسی کی 1 سال، اور بہت سے بچے تو ہم عمر نظر آ رہے تھے۔ اتنے سارے بچے! یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا، اور ان میں 2-3 خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں جو انہیں کھلا رہی تھیں، بچوں سے بہت پیار کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکیاں نہیں بلکہ پریاں ہیں۔ میں جب اس خوبصورت پارک میں پہنچی، میں نے دیکھا وہ بچے میری اور بھاگتے چلے آ رہے ہیں اور مجھ سے آ کر لپٹ رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی، یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا، چاروں طرف کھڑے تھے اور میں ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بچے شدید پیارے لگے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ بچے میرے اپنے ہیں، جیسے میں نے انہیں اپنے وجود سے جنم دیا ہو۔ تبھی وجاہت نے کہا، جانتی ہو یہ بچے کون ہیں؟ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، یہ تمہارے بچے ہیں۔ جب بھی میں تمہیں کہتا تھا کہ تمہارا بچہ ضائع ہو گیا، اس لمحے تم ٹھیک 4 بچوں کو جنم دیتی۔ اگر میں تم سے یہ کہتا نا کہ تم نے 4 بچوں کو پیدا کیا ہے تو شاید تم حیران ہوتی، اور حیران کیوں نہ ہوتی، اس وقت تم پر میری اصلیت ظاہر ہو جاتی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم میری اصلیت سے واقف ہو جاؤ، کیونکہ جب تک میرا مقصد پورا نہ ہوتا میں تم پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر خدا گواہ ہے میں نے صرف تم سے اپنے مقصد کے لیے شادی کی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور تم جانتی ہو یہ بچے انسان کے نہیں بلکہ انسان اور جن دونوں کے ہیں۔ اگر ان کی خوبصورتی دیکھو تو تم کہو یہ انسانی بچے ہیں، اور اگر تم ان کی طاقتیں دیکھ لو تو تم خود ہی جان جاؤ گی کہ یہ جن کے بچے ہیں، کیونکہ یہ جن اور انسان دونوں کے ملاپ سے بنے ہیں۔ وجاہت کی باتیں میرے سر پر بم کی طرح گر رہی تھیں۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ انسان کیا اول فول بولتا جا رہا ہے، جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی ماہ و سال بتا دیے۔ آج اس کا کہنا تھا کہ وہ انسان نہیں جنزادہ ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کے اتنے سال ایک جنزادے کے ساتھ گزارتی رہی اور اتنے بچے پیدا کیے؟ 10 بار میں حاملہ ہوئی اور 10 بار میں نے 4 بچے جنم دیے۔ یہ تو میرے کل 40 بچے تھے جو سارے کے سارے میرے ارد گرد گول دائرہ بنا کر بیٹھے تھے، اور وہ اتنے معصوم تھے کہ ہرگز نہیں لگتا تھا یہ انسانی بچے نہیں ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آج میرے بچے ملے ہیں، اور بچے بھی 40۔ ان کے ملنے پر خوشی سے جھوم اٹھوں یا اس بات پر چیخوں چلاؤں شور کروں کہ میرا شوہر انسان نہیں،
ایک جن ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا سچ سن کر میں پاگل ہو جاؤں گی۔ بچوں کو دیکھ کر جو خوشی محسوس ہوئی تھی وہ خوشی ایک لمحے میں اڑن چھو ہو گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی اصلیت پتہ چلی کہ وہ آج تک مجھے دھوکہ دیتا رہا۔ میں اتنے سال تڑپتی رہی اپنے بچوں کے لیے اور وہ مجھ سے جھوٹ بولتا رہا کہ میرے بچے ضائع ہو گئے۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بے شک مجھے اپنے بچے مل گئے، مگر میں اپنے شوہر سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ اگر وہ جنزادہ ہے تو اسے کیا ضرورت آن پڑی تھی ایک آدم زادی سے شادی کرنے کی؟ جو ہی میں نے اس سے یہ سوال کیا تب ایک بزرگ آدمی اندر سے نکلا اور بولا، اس سے کچھ مت پوچھو، یہ بالکل بے قصور ہے، یہ تو تمہاری محبت میں پاگل ہوا پڑا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے قبیلے کا جو شہنشاہ تھا وہ اس کا باپ تھا جو کہ تمہارا شوہر ہے، جس کے تم نے 40 بچوں کو جنم دیا، مگر بدقسمتی سے یہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے باپ کی کسی سے خطرناک جن سے دشمنی تھی جس نے ان باپ بیٹے پر جادو کر دیا۔ تب اس کی عمر صرف 1 مہینہ تھی اور جادو یہ تھا کہ نہ اس کا باپ دوبارہ باپ بنے گا اور نہ ہی یہ۔ ہاں، باپ تو اس کا کسی صورت بھی دوبارہ سے بچے کو پیدا نہیں کر سکتا جو کہ قبیلے کا سردار بنتا، مگر اس کے جادو کا توڑ ممکن تھا، اور توڑ اسی میں تھا جب یہ کسی انسان سے شادی کرتا اور شادی کرنے کے بعد جب اس کے 40 بچے پیدا ہوتے تب اسے قبیلے کا سردار بننا تھا، نہیں تو ہمارا قبیلہ اس ظالم خوفناک جن کے ہاتھوں میں چلا جاتا جو بہت سخت دل ظالم تھا۔ وہ کسی بھی طرح جنات کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھتا، اسی لیے ہم قبیلے والوں نے طے کیا کہ شہنشاہ جنات کا بیٹا کسی آدم زادی سے شادی کرے، اسی لیے یہ انسانی دنیا میں چلا گیا۔ وہاں اسے تم ملی، اس نے تم سے شادی کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے تم سے محبت ہو گئی۔ یہ تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ اب تم چاہو تو اسے سزا دو، چاہو تو معاف کر دو، مگر مجھے بہت غصہ تھا، میں اسے ہرگز معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں اسے کسی طور معاف نہیں کروں گی، مجھے میری دنیا میں چھوڑ کر آؤ۔ یہ جنات کے بچے ہیں، ان پر میرا کوئی حق نہیں۔ یہ اپنے قبیلے میں سرداری کریں اور آگے اس کے بچے سرداری کریں۔ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہوا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب میں اس گھٹیا شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ ایک آدم زادی اور جن کا کسی طور بھی جوڑ ممکن نہیں۔ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں اکیلے ہی زندگی گزاروں گی۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بار بار کہتا جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ رہو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ بچوں کو دیکھ کر دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ سارے کے سارے بچے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، مگر میرے جانے کا سن کر ہی وہ رونے لگے۔ تب اس جنزادے نے کہا، تم جانتی ہو میں نے شروع سے لے کر آج تک ان بچوں کو یہ نہیں کہا کہ ان کی ماں آدم زادی نہیں بلکہ جنزادی ہے۔ میں ان کو شروع سے ہی یہی بتاتا آ رہا ہوں کہ تمہاری ماں ایک انسان ہے، اور میں شروع سے تمہارا تصور ان کے دماغ میں ڈالتا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے تم ان کی ماں ہو، تم نے انہیں جنم دیا ہے۔ تم جب کہتی تھی نا میں گھر سے کہاں غائب ہو جاتا ہوں، اس وقت میں اپنے ان بچوں کے پاس ہی آتا تھا، مگر میں پھر بھی راضی نہ ہوئی۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے انسانی دنیا میں جانا ہے، یہ بچے میرے ہیں، میں نے انہیں پیدا کیا، مگر یہ تمہاری امانت ہے، تمہارے پاس ہی رہیں گے، تم ان کا خیال رکھنا۔ میں نے بچوں کو آخری بار پیار بھری نظروں سے دیکھا، تبھی مجھے وہ جنزادہ انسانی دنیا میں مجھے میرے باپ اور بہن بھائیوں کے پاس چھوڑ گیا۔ میں نے ابا اور بہن بھائیوں کو یہی بتایا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہم دونوں کا نبھا نہیں ہوا، ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں نے بچوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ وہ انسان نہیں تھا، بدلے میں وہ مجھے اتنی مال و دولت دے کر گیا۔ اس کا وہ شاندار بنگلہ آج بھی میری ملکیت ہے، میں وہیں رہتی ہوں۔ میرے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ابا میرے ساتھ رہتے ہیں، اور بنگلے میں نے بہت سی بیوہ عورتوں کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے الگ سے رہائش بنا دی ہے۔ جس کا دل چاہے وہ وہاں آ کر رہ سکتا ہے۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں، بہت سے لوگ میرے ساتھ ہیں جو بے سہارا ہے، جن کا میں مشکل وقت میں سہارا بنی۔ ہر وقت میرے پاس لوگوں کی بچوں کی رونق لگی ہوتی ہے، اور پیسہ اتنا ہے کہ بس سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ کمی ہے تو صرف میرے بچوں کی اور میرے بچوں کے باپ کی۔ پوری عمر اب میں نے تنہا جینے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر اب سوچتی ہوں کہ میں اکیلی تو نہیں۔ اس کے بعد نہ ہی کبھی میرا شوہر میری زندگی میں لوٹ کر آیا، نہ کبھی میرے بچے مجھ سے ملنے آئے۔ ہاں، جب کبھی مشکل میں گرفتار ہوتی ہوں تو میرا شوہر غیبی طریقے سے میری مدد کر دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا نکاح آج بھی قائم ہے۔